ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک جادوئی غار تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لامتناہی خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ غار ایک گھنے جنگل کی گہرائی میں واقع تھا اور بہت سے مہم جو اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ ایک دن جیک نامی ایک نوجوان نے جادوئی غار کو تلاش کرنے کی جستجو میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہمیشہ ایک خزانہ تلاش کرنے اور اپنے وحشیانہ خوابوں سے بڑھ کر دولت مند بننے کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے سامان سے سامان باندھا اور اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن گھنے جنگل میں سفر کرنے کے بعد جیک آخرکار جادوئی غار کے دروازے پر ٹھوکر کھا گیا۔ یہ ایک تاریک، پیشگوئی کرنے والی جگہ تھی، لیکن اس نے اپنے اندر موجود خزانے کو تلاش کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ غار میں قدم رکھتے ہی اس کا استقبال غار کے دور سرے پر سونے کے سکوں کے ڈھیر سے نکلنے والی مدھم چمک نے کیا۔ وہ مشکل سے اپنے جوش پر قابو پا سکا جب وہ خزانے کے ڈھیر کی طرف جانے لگا۔ تاہم جیسے ہی وہ قریب آیا، اس نے دیکھا کہ سونے کے سکوں کے ڈھیر پر ایک خوفناک ڈریگن کی حفاظت کی گئی تھی۔ جیک جانتا تھا کہ اسے ڈریگن کو شکست دینا پڑے گی اگر وہ اس خزانے کو اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ جیک نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی تلوار کھولتے ہوئے آگے بڑھا۔ ڈریگن دھاڑتا ہے اور اپنے اس طرح تیز پنجوں سے مارتا ہے۔ جیک نے اس حملے کو چکما دیا اور خود ہی ایک تیز حملے کا مقابلہ کیا۔ جنگ طویل اور سخت تھی، لیکن آخرکار جیک فتح یاب ہوا۔ ڈریگن شکست کھا گیا اور جیک اس خزانے کا دعویٰ کرنے کے لیے آزاد تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ سونے کے سکوں کے ڈھیر کے قریب پہنچا اور جتنے سکوں کو لے جا سکتا تھا اس کے پاس لے گیا۔ وہ اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتا تھا، وہ اب ایک امیر آدمی تھا۔ تاہم جب وہ غار کے دروازے کی طرف واپس آیا تو اس نے ایک عجیب آواز سنی جو اسے پکار رہی تھی۔ آپ کی جیت مبارک ہو نوجوان، آواز نے کہا۔ آپ نے اپنے آپ کو ایک سچا جنگجو ثابت کیا ہے۔ تاہم اس سے پہلے کہ آپ اپنا خزانہ لے کر جائیں، آپ کو ایک پہلی کا جواب دینا چاہیے۔ جیک حیران رہ گیا۔ ایسی بات اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کیسی پہلی؟ اس نے پوچھا۔ آواز پھر بولی، میں زندہ نہیں ہوں لیکن میں بڑھتا ہوں۔ میرے پھیپھڑے نہیں ہیں لیکن مجھے ہوا کی ضرورت ہے۔ میرے پاس منہ نہیں ہے لیکن پانی مجھے مار دیتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ جیک نے بہت سوچا لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن آواز اسے پہیلی کو حل کیے بغیر جانے نہیں دیتی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ جیک جادوئی غار میں پھنس گیا تھا۔ جب تک وہ اس پہیلی کو حل نہ کر لے وہاں سے نکلنے سے قاصر تھا۔ وہ دبلا اور کمزور ہوتا گیا، صرف اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان پر زندہ رہا۔ آخرکار ایک دن اس کو ایک افتاد ہوئی۔ آگ، اس نے کہا۔ جواب آگ ہے، آواز پھر سے بولی، اس کا لہجہ خوش ہوا۔ بہت اچھے نوجوان، تم نے پہیلی حل کر دی ہے۔ تم اپنے خزانے کے ساتھ جانے کے لیے آزاد ہو۔ جیک کو یقین نہیں آیا۔ اس نے آخرکار پہیلی کو حل کر لیا تھا اور وہ اپنے خزانے کے ساتھ غار سے نکل سکتا تھا۔ اس نے سونے کے سکوئی اکٹھے کیے اور تہذیب کی طرف واپس جانے لگا۔ جب وہ غار سے نکلا تو لوگوں کے ایک گروہ نے اس کا استقبال کیا جو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کی تلاش کے بارے میں سنا تھا اور وہ خزانے کے ساتھ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیک نے اپنی دولت لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور ان کی نظروں میں ہیرو بن گیا۔ اس نے جادوئی غار کو تلاش کرنے کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال دیا تھا اور فتح حاصل کی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ عزم اور حوصلے سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اس دن سے جیک نے عیش و آرام کی زندگی گزاری، افسانوی جگہ، اور بہت سے لوگ اپنی قسمت تلاش کرنے کی امید میں اسے تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی بھی جیک کی بہادری اور عزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیک کو احساس ہوا کہ اس نے جادوئی غار سے جو خزانہ حاصل کیا ہے وہ سب سے اہم چیز نہیں تھی جو اس نے حاصل کی تھی۔ یہ سفر ہی تھا جس نے اسے بدل دیا تھا۔ اس نے جن چیلنجوں کا سامنا کیا تھا اس نے اسے مضبوط، سمجھدار اور زیادہ بہادر بنا دیا تھا۔ اس نے سیکھا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا خزانہ مادی دولت نہیں بلکہ تجربات اور اسباق ہیں جو ہم راستے میں حاصل کرتے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ
جیک نے اس کمیونٹی کو واپس دینا شروع کیا جس نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کو ضرورت مندوں کی مدد، تعلیم اور فنون کی مدد کرنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، جیک نہ صرف اس شخص کے طور پر جانا جاتا تھا جس نے جادوئی غار ڈھونڈ لیا تھا، بلکہ ایک عقلمند اور سخی رہنما کے طور پر بھی جانا جاتا تھا جس نے اپنی کمیونٹی پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے۔ اس نے زندگی میں اپنا اصل مقصد پا لیا تھا، اور اس کا غار میں پائے جانے والے سونے کے سکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آخر میں جیک پرامن طور پر اپنے پیاروں سے گھرا ہوا انتقال کر گیا، لیکن اس کی میراث زندہ رہی، کیونکہ اس نے جن لوگوں کی مدد کی تھی وہ اسے آگے بڑھاتے رہے، پورے ملک میں مہربانی اور سخاوت پھیلاتے رہے۔ اور جہاں تک جادوئی غار کا تعلق ہے، یہ ایک پراسرار اور جادوئی جگہ بنی ہوئی تھی جو دنیا بھر سے مہم جوئی اور خواب دیکھنے والوں کو کھینچتی تھی۔ لیکن کوئی بھی جیک کی ہمت اور حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس نے نہ صرف خزانہ بلکہ زندگی کا حقیقی معنی بھی پایا تھا۔